اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا ہوسٹ اینڈ دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج ہم بات کریں گے زچہ کی دیکھ بھال۔ اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ڈاکٹر محمد طیب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں۔ بٹل آف تھینکس۔ ولادت کے بعد زچہ کی دیکھ بھال اور اس کو مختلف قسم کی چھوت یعنی انفیکشن سے بچانا اور بے حد ضروری ہوتا ہے۔ عفونت زچہ تک بہت سے طریقوں سے پہنچ سکتی ہے۔ اس کے ذرائع میں نرس کے ہاتھ اور بیڈ، پیشاب پخانہ کے برتن ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کھانسنے، چھینکنے، تھوکنے سے جراثیم پھیل جاتے ہیں جو زچہ تک پہنچ سکتے ہیں۔ جب زچہ کے اعضاء دھوئے جائیں یا غسل دیا جائے تو جراثیم کش اشیاء کا استعمال ضروری کریں۔ جب نرس عورتوں کے اعضاء جنس کا معائنہ کر کے یا اس کو صاف کریں، دھوئیں وغیرہ تو ہر مرتبہ اپنے ہاتھ صابن کے ساتھ دھوئیں اور ایک عورت کے معائنے یا دیگر امور سر انجام دینے کے بعد دوسری عورت کے پاس جانے سے قبل پھر دوبارہ ہاتھ صابن سے دھوئیں۔ اس طرح کسی چھوت کا خطرہ نہیں رہتا، نہ بصورت دیگر ایک عورت سے جراثیم دوسری تک منتقل ہو سکتے ہیں اور جنسی اعضاء کے ذریعے جلد چھوت پھیل جاتی ہے۔ روزانہ بلا ناغہ زچہ کی جسمانی صفائی کی جائے اور اس کے کپڑے تبدیل کروائے جائیں اور زچہ کے کپڑے جراثیم کش محلول میں دھوئے جائیں۔ روزانہ زچہ کا بستر تبدیل کیا جائے۔ بلا ناغہ زچہ کے بالوں میں کنگھی کی جائے اور بالوں میں تیل لگایا جائے۔ اگر ایپیزوٹمی ہو اور ٹانکوں میں دکھن ہو تو مناسب وقفہ سے دوا لگائی جائے اور طہارت کرتے وقت پانی میں جراثیم کش ادویات ڈالی جائیں تاکہ ٹانکے خراب نہ ہوں۔ ولادت کے بعد عورت کا جسم اس حالت میں ہوتا ہے کہ وہ بہت سی چھوت قبول کرتا ہے، لیکن احتیاط بہت ضروری ہے ورنہ خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ بہت شکریہ ہمارا یوٹیوب چینل دیکھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد طیب کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔